بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے اور انہوں نے ایک دن آدر سے کہا، چاچا جان، یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آدر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری شوخی مسجد برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چاچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید بنایا کرتے تھے اور اس دن وہ کچھ خصوصی مراد انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں باقی رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے پہ جا پہنچے۔ اس عالیشان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے رتبے کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان کو کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آج راہ تماشکر کہا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور بت خانے سے نکل گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کی بتوں کا حشر تھا دیکھ کر بہت حیران اور غصہ ہوئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کی برائی بیان کرتے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقل کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلایا گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھیے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی ناک پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا، بھلا دوسروں کا کوئی فائدہ یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور اور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا میں مست رہتے ہو۔ بس نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت جس نے سارے کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ وہ سوچنے لگے، نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ مٹی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا، ابراہیم، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈر، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر گرد کے علاقوں میں اعلان کرا دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ادھر اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنے کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ادھر جمع کرے گی ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ادھر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا اسٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور شیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی اس کے اوپر ایک فرسہ کے فاصلے تک کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب ابراہیم کی اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں ایک منظری کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جنہیں دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوثر اور نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ کریا کمتانہ میں تھی، اس منگنے کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منظر کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دے؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ اساطی اعلیٰ نے فرمایا اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا خداوند، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دے۔ ہے کہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس کو بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ناجنی من النار برحمتک۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منظری سے دعا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقشہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انجاءت الظہری الا اللہ، واسنت عمری و افوست عمری الا اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وہی کی کونے برتن یعنی سرد ہو جائے، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چارے طرف گل و لال پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے، اور جب خدا نے آگ پر وہی کی کہ سرد ہو جائے تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی، اور اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا
اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کئی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر وہ کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرود کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھا کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا مال بہار کے سرکار جب کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال و متا لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنے جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں تو میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریق کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ اب آپ اپنی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت نوح علیہ السلام کے ہمراہ بباد چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخوں کو بعض افسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق اعلیٰ نے اتنے مشروں کو بھیجا جن سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ ور ہوئے، ان کی سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب باغ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی جلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے۔ وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مال کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ باری گور سے لے کر اس کے سر پر مارے کہ شاید اس کے اضطراب میں تسکین آئے۔ اس کی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا۔ بالآخر اسی حالت میں جہنم حاصل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔